بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 4 شانیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے سب اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ نمبر 2، اسی کی بادشاہت ہے اور وہ اپنی بادشاہت میں جیسے چاہے تصرف فرماتا ہے، اس میں اس کا نہ کوئی شریک ہے نہ حصے دار۔ نمبر 3، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں کیونکہ سب نعمتیں اسی کی ہیں۔ نمبر 4، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور کسی معنی اور رکاوٹ کے بغیر جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے کرتا ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مسلمان ہے، اور اللہ تمہارے کام خوب دیکھ رہا ہے۔ هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے اور عدم سے وجود میں لا کر تم پر احسان فرمایا، اور اس کا حق یہ تھا کہ تم سب اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اور اس کی اطاعت و فرما برداری کر کے اس کے شکر گزار ہوتے، لیکن تمہیں کیا ہو گیا کہ تم مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور تم میں سے کوئی کافر ہے کوئی مسلمان۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کافر کے کفر اور مومن کے ایمان کو جانتا ہے، اور وہ ہر ایک کو قیامت کے دن اس کے عمل کے مطابق جزا دے گا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے لوگو، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تو تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے کافر پیدا فرمایا اور کوئی ایسا ہے جسے مسلمان پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے تو وہ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے گا جو تمہارے اعمال کے مناسب ہو۔ یہاں آیت کی دوسری تفسیر کی مناسبت سے 3 احادیث بھی سماعت کیجیے۔ نمبر 1، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو جنت کا اہل بنایا حالانکہ وہ اپنے آبا کی پشتوں میں تھے، اور بعض لوگوں کو جہنم کا اہل بنایا حالانکہ وہ اپنے آبا کی پشتوں میں تھے۔ نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ عورت کے رحم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے، اے میرے رب، یہ تو نطفہ ہے، یہ تو خون کا لوتھڑا ہے، یہ تو گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے، یہ مذکر ہے یا مؤنث، یہ بدبخت ہے یا سعادت مند، اس کا رزق کتنا ہے، اس کی عمر کتنی ہے؟ تو جس طرح بتایا جاتا ہے اسی کے مطابق اس کی والدہ کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صادق اور مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک کا نطفہ اس کی والدہ کے پیٹ میں 40 دن تک رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن وہ جمع ہوا خون رہتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں تک وہ گوشت کی بوٹی کی صورت میں رہتا ہے، پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے تو اسے 4 باتوں کی اجازت دی جاتی ہے، چنانچہ وہ اس کا رزق، موت، عمل اور بدبخت یا نیک بخت ہونا لکھ دیتا ہے۔ پھر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، بس تم میں سے کوئی اہل جنت جیسے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور اہل جنت کے درمیان صرف گز بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اس پر لکھا ہوا غالب آتا ہے اور وہ اہل جہنم جیسے کام کرنے لگتا ہے حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی اہل جہنم جیسے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف گز بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اس پر لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جنت جیسے عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تفسیر اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات خاص طور پر یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے بس اور مجبور نہیں بنایا، بلکہ اسے عمر کے آخری حصے تک یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کفر اور ایمان میں سے یوں ہی اچھے اور برے اعمال میں جسے چاہے اختیار کرے، لہٰذا اس کا کافر یا مسلمان ہونا، یوں ہی نیک یا گناہگار ہونا اس کے اپنے اختیار سے ہے، اور جو کچھ انسان نے اپنے اختیار سے کرنا تھا اس کا اللہ تعالیٰ کو ازل سے ہی علم تھا، اور اسی کے موافق لوح محفوظ میں اور ماں کے پیٹ میں فرشتے نے لکھا ہے۔ خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير۔ ترجمہ: اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے اور تمہاری صورتیں بنائی تو تمہاری اچھی صورتیں بنائی،
اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے، جن میں ہزاروں دینی اور دنیاوی مصلحتیں ہیں، اور اس نے تمہاری صورت بنائی اور دیگر مخلوق کے مقابلے میں تمہاری اچھی صورتیں بنائیں۔ اس احسان کے شکریہ میں تم پر لازم ہے کہ اپنی سیرت بھی اچھی رکھو، نیز قیامت کے دن تمہیں اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے، تو تم اپنے باطن کو اچھا کر لو تاکہ عذاب کے ذریعے تمہارے ظاہر کو مسخ نہ کر دیا جائے۔ انسانی صورت بہترین صورت ہے، اسے بگاڑنا حرام ہے، لہٰذا ناک کان کاٹنا، چہرے پر راکھ وغیرہ مل کر صورت بگاڑنا، مردوں کو عورت کی شکل یا عورتوں کو مردوں کی شکل بنانا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو صورت بخشی وہی اچھی ہے۔ يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور۔ ترجمہ، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تمہاری نیتوں، دلی ارادوں اور اعمال کو بھی جانتا ہے، تمہارے ظاہری اور پوشیدہ کاموں سے بھی خبردار ہے، حتیٰ کہ جو چیزیں صرف خیال میں رہیں اور کبھی ان کا ظہور نہ ہوا ان کی بھی خبر رکھتا ہے۔ لہٰذا ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے ڈر اور اس سے حیا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے۔